اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے جائنٹس یا مشکل کے پہاڑوں کو شکست دینے کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ زندگی میں جب بھی کسی چیز میں آپ آگے بڑھیں گے، اگر اس کانفرنس میں آپ کے دل میں جنبش ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ میں اب اس بات کو برداشت نہیں کروں گی، بلکہ میں خدا کے ساتھ مل کر خود پر کام کروں گی کہ میری زندگی میں یہ چیز بدلے۔ میں محض ٹھیک شادی شدہ نہیں بلکہ بہترین زندگی چاہتی ہوں۔ میں محض ٹھیک والدین نہیں بننا چاہتی جو انتظار کرتے ہیں کہ کب ان کے بچے بڑے ہوں اور گھر سے جائیں۔ میں ان برسوں میں جب وہ میرے ساتھ ہیں ان کی زندگی میں ایک اچھا اثر چھوڑنا چاہتی ہوں۔ یا شاید آپ کہیں کہ جیسے میرا خواب ہے کہ خدا کے کلام کی خدمت کروں اور میں نے اسے چھوڑ دیا ہو، یعنی اس خواب کو چھوڑ دیا ہو کہ خدا کے لیے استعمال ہوں اور اپنی سب مشکلات میں الجھ گئے ہوں اور اب میں نے آگے بڑھنے کا دوبارہ سوچا ہو، یا میں قرض میں سے نکلنا چاہتی ہوں، میں قرض سے تنگ ہوں اور دوبارہ اس سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ جو بھی ہو، اب سنیں، آپ کوئی بھی فیصلہ کریں، جب بھی آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے منفی نہ سمجھیں، لیکن یہ سچ ہے کہ آپ کو ابلیس کی طرف سے مزاحمت ملے گی۔ اگر آپ نے اس کی منصوبہ بندی نہ کی اور آپ نے اپنی سوچ اس طرح سے نہ بنائی ہو، تو شاید آپ اس کے سامنے شکست کھا جائیں اس سے پہلے کہ آپ پہلے ہی اسٹیج تک پہنچیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ چونکہ خدا نے ہمارے ساتھ کسی چیز کا وعدہ کیا ہے اس لیے اسے خود بخود مل جانا چاہیے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ خدا میں سب کچھ ممکن ہے، لیکن خدا میں سب چیزیں مثبت طور پر واقع نہیں ہوتی کہ ہم صرف پیچھے بیٹھ کر کچھ نہ کریں۔ پولس رسول، عظیم رسول، پہلا کرنتھیوں 16:9 کہتا ہے، کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مشکلات کے کچھ چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں اور کچھ بڑے۔ میں نے کل کانفرنس سے پہلے تقریباً 3 چھوٹے پہاڑوں کا سامنا کیا۔ کل رات سے پہلے، کانفرنس شروع ہونے سے پہلے کل رات، تو یہ کہ اس ہفتے میں اپنے پاؤں کی 2 ٹوٹی انگلیوں کے ساتھ منادی کر رہی ہوں۔ دیکھا، ان پر ٹیپ لگی ہوئی ہے اور نہیں جانتی کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن پچھلے سال میں میرے پاؤں کی 3 انگلیاں ٹوٹ گئیں، لیکن خیر ہم اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن اور بس ایک اور انگلی ٹوٹ گئی۔ اب میں گھر تو نہیں بیٹھ سکتی تھی کہ میرے پاؤں کی انگلی ٹوٹ گئی ہے۔ میں ان پر پٹی باندھ سکتی ہوں، اور میرا مطلب ہے کسی نے مجھ سے کہا آپ کیا کریں گی اگر انہوں نے اس پر پلسٹر چڑھا دیا تو؟ میں نے کہا خیر پھر مجھے پلسٹر ہی میں منادی کرنا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا توڑا میرے پاؤں میں نہیں ہے بلکہ میری زبان میں ہے۔ بہت سے لوگ بڑی آسانی سے ہار مان لیتے ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہم کل رات یہاں آئے اور میرے پاؤں پر پٹی باندھی گئی اور میں تیار ہو رہی تھی میٹنگ کے لیے، اور میں نے اپنے بوٹ پہنے تاکہ میری پٹی چھپ جائے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں نے پینٹ پہنی اور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا، یہ عجیب سی لگ رہی تھی اور میں طے تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ اب یہ نئی پینٹ تھی اور جس خاتون نے اسے بنایا تھا وہ اس کی ترپائی کرنا بھول گئی تھی، لہٰذا اور میں نے بوٹ پہنے اور پینٹ پہنی، لیکن اس پر یہ سلوٹیں آ رہی تھیں کیونکہ یہ بہت لمبی تھی، ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں پورا لباس تبدیل کرنا پڑا۔ ہم نے پورا لباس تبدیل کیا ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اس سے واقعی دماغ خراب ہوتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ بالکل آخری لمحات میں، اور پھر میں اپنا پیغام ادھر ہوٹل ہی میں بھول آئی، اپنے کمرے میں۔ خیر، میں اس تحریری پیغام کو شاید آدھا وقت ہی استعمال کرتی ہوں، اور میں اسے اپنے پاس چاہتی ہوں کہ کہیں مجھے اس کی ضرورت نہ پڑے، اور میں نے کہا کہ ہوٹل واپس جا کر اسے لائیں۔ اور پھر کل رات اس سے پہلے کہ میں پیغام دینے آئی مجھے باتھ روم جانا تھا، اور میں یہ عجیب سا مائکرو فون اور اس کی تمام تاریں ہر وقت پہنتی ہوں۔ اب آپ کو اس کی ایک تار کھینچ کر باقی تاریں اکٹھی کرنا ہوتی ہیں، اور میں نے مین تار کھینچ دی اور یہ عجیب سی چیز باتھ روم میں جا گری۔ چھوٹے پہاڑ، اور دیکھیں سارے مسئلے میں جو بات جاننے کی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ میرے لیے کس قدر اہم ہے کہ میرے اندر سکون و اطمینان ہو۔ دیانتداری اور سچائی کی بات ہے کہ ابلیس ہمیں پریشان کرتا ہے، اور سچائی یہ ہے، اب سچائی کو سنیں، کہ جیسے ہی ہم پریشان ہوتے ہیں اور جذباتی ہوتے ہیں ہم خدا کی سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم جو سنتے ہیں وہ ہماری اپنی پریشانی ہے اور ہمارا اپنا ذہن، اور ہم بے چین ہوتے اور سب پر غصہ نکالتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجھے خود بھی بھیج دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ساؤنڈ والے لوگ، آپ نے کیوں ہمیں نہیں بتایا کہ آپ سے مائکرو فون گرا تھا؟ کیونکہ یہ
جل گیا تھا اور میں نے اسے خشک کیا. اور سوچا کہ پھینک دوں گی. اور صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے. میرے لیے یہ چیزیں بہت معمولی ہیں. یہ وہ روز مرہ کی اشتعال دلانے والی باتیں ہیں. میرا مطلب ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہیں. لیکن دیانتداری اور سچائی سے کہوں گی، اور میں آپ کو اس بات سے ڈرانا نہیں چاہتی، لیکن زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، اور ہمیں تیار رہنا ہے کہ اپنی جگہ کیسے قائم رہیں اور ہار نہ مانیں. دوبارہ آغاز کے لیے کبھی بھی بہت دیر نہیں ہو چکی ہوتی، لیکن 1 منٹ کے لیے بھی یہ مت سوچیں کہ جب آپ کوشش کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو دشمن آپ کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا تاکہ آپ کو واپس دھکیلے. شاید اس سے آپ کو ذہنی دھچکا لگے، ان لوگوں کی طرف سے کوئی حملہ ہو جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ کو بتائیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اور کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ آپ کا یقین نہیں کرتے کہ جو خدا نے کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں وہ واقعی آپ کر سکتے ہیں. آمین. لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ ہمیں آج صبح بائبل کے کچھ کرداروں سے سبق سیکھنا ہے. ان میں سے ایک نہمیہ ہے. لہٰذا ہم کچھ وقت نہمیہ کی کتاب پر غور کریں گے اور پھر باقی بائبل میں سے کچھ اور حوالے بھی دیکھیں گے. یہ ایک حقیقی کہانی ہے جو میں سوچتی ہوں کہ آپ کی مدد کرے گی. لہٰذا آئیے نہمیہ کے پہلے باب کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، نہمیہ پہلا باب، اور ہم اس کی دوسری آیت دیکھیں گے. حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا. نہمیہ جانتا تھا کہ اس کے بھائی اور رشتہ دار کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا وہ باقی لوگ. اور تیسری آیت، وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. لہٰذا اس نے سنا کہ وہ مصیبت میں ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ یہ سنتے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا کہ دوسرے لوگ مصیبت میں ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا ایسا رویہ بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ چلیں اگر خدا چاہتا ہے کہ میں مدد کروں، اور میرا خیال ہے کہ بہت دفعہ ہمارا رویہ یوں ہوتا ہے اور جو بہت برا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اور بے شک دعا اچھی بات ہے. ایک اور چیز جس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا اگر کوئی ایسی چیز ہے جو تو چاہتا ہے میں کروں تو مجھ پر ظاہر کر. اے خدا میری سن، اگر تو چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں تو مجھ پر ظاہر کر، بجائے اس کے کہ یہ رویہ رکھیں کہ ہاں کسی کو ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں میں دعا کروں گی اور خدا ان کے لیے ضرور کچھ کرے گا. میرا خیال ہے کہ بہت دفعہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی اور جوش کا ایک حصہ اور ہماری خوشی اور عزم کا ایک حصہ محض بیٹھے رہنے اور غیر فعال انداز میں کچھ نہ کرنے اور دوسروں کا انتظار کرنے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں یا نہیں، بلکہ سرگرمی سے دوسرے لوگوں کے لیے کچھ کرنے میں ہے. ہماری شفا کا ایک حصہ سرگرمی سے دوسروں کی مدد کرنے اور دوسرے لوگوں کے لیے بابرکت ہونے میں ہے. آئیے خدا کی تعریف کریں. میں چاہتی ہوں کہ آپ نہمیہ کے رد عمل پر غور کریں. ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں نہمیہ ایک ایسا شخص تھا جسے خدا استعمال کر سکتا تھا. آیت 4، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کی حضور دعا کی. میرے خیال ہے اس کا کردار غور کرنے کے لائق ہے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ کیوں خدا کچھ لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو نہیں کرتا. خیر، آپ جانتے ہیں کہ خدا کو کسی ایسے دلیر شخص کی ضرورت تھی جو کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ ہمیں یروشلم کی دیوار دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ ابلیس نے ہم سے چھین لیا ہے اسے واپس لینا ہے. ابھی بہت دیر نہیں ہوئی، یہ مکمل شکست لگتی ہے لیکن ہم اسے دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو بحال کر سکتے ہیں. چاہے آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کی مایوسی یا المناک بات ہوئی ہو، آپ اپنی زندگی کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں. چاہے یہ ملازمت کا کھو جانا ہو یا دولت کا یا شریک حیات کے بچھڑنے کا غم ہو، شاید موت نے کسی پیارے کو آپ سے چھین لیا ہو، شاید طلاق یا چھوڑے جانے یا رد کیے جانے کا دکھ ہو. میرا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں. شاید آپ کی صحت گر گئی ہو کیونکہ آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا. خیر، ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی کہ آپ دوبارہ آغاز نہ کر سکیں. صحت کی بحالی کے لیے دیر نہیں ہوئی. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کتنی بری حالت میں، ابھی دیر نہیں ہوئی کہ ایکسرسائز شروع نہ کر سکیں. لیکن ابلیس کا ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، آپ بہت بری حالت میں ہیں اور اب بہت دیر ہو چکی ہے. اور پھر آپ اپنی باقی زندگی اس پچھتاوے میں گزار دیتے ہیں کہ آپ نے ماضی میں کسی وقت وہ نہ کیا جو کرنا تھا، بجائے اس کے کہ اسی توانائی کو ایک نیا آغاز کرنے میں استعمال کریں.
ہمیں پچھتاووں میں زندگی نہیں گزارنا ہے، یہ دیکھنے میں زندگی صرف نہیں کرنا کہ ہم نے کیا غلط کیا۔ تاریخ سے سیکھیں اور پھر آگے بڑھیں اور درست کام کریں۔ آپ کو یہ نہیں کہنا کہ اوہ میں بہت گہرے طور پر موت میں دھس گئی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، میں کبھی بھی قرض سے نہیں نکلوں گی، آپ جانتے ہیں مجھے دیوالیے کی درخواست دینی چاہیے۔ نہیں، آپ کو یہ کہنا ہے کہ خدا مجھے اس پر غالب آنے کا منصوبہ دے گا۔ ابھی بہت دیر نہیں ہوئی، مالی استحکام کے لیے دیر نہیں ہوئی، دوبارہ اسکول جانے کے لیے دیر نہیں ہوئی، ایک نیا کیریئر اختیار کرنے کے لیے دیر نہیں ہوئی، دوبارہ چاہے جانے کے لیے دیر نہیں ہوئی، صحت مند ہونے کے لیے بہت دیر نہیں ہوئی، دوبارہ جسمانی شکل و صورت کی بحالی کے لیے دیر نہیں ہوئی۔ سب اونچی آواز میں کہیں، ابھی بہت دیر نہیں ہوئی۔ لہٰذا نہمیہ دعا کرنے لگا، توبہ کی دعا نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام اسرائیل کے لیے۔ اور پھر کچھ یوں ہوا کہ خدا نے اسے بلایا۔ اس کے عزم و جنون کا ایک حصہ دراصل خدا کی طرف سے بلاہٹ تھی کہ وہ ان دیواروں کو دوبارہ تعمیر کرے۔ میں اس بات سے آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ جب آپ کے اندر کوئی خاص کام کرنے کا جنون محسوس ہو تو زیادہ تر امکان ہے کہ یہ جنون دراصل خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ اب میں جسمانی چیزوں کی بات نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ میں جو کر رہی ہوں اس کے لیے پرعزم ہوں۔ میں لوگوں کو خدا کا کلام سکھانے کے بارے میں اس قدر پرجوش ہوں کہ یہ میری زندگی ہو۔ میں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی ہے پچھلے 38 برسوں سے، اور یہی کرتی رہوں گی جب تک کہ یسوع مجھے واپس گھر نہ بلا لے، کیونکہ اس نے مجھے کہا ہے اور میرے دل میں یہ بات رکھی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں سرگرمی محسوس کرتے ہیں تو اگر آپ اس خواہش کو پورا نہ کریں تو آپ اپنی باقی ساری زندگی پریشان حال رہتے ہیں۔ آمین۔ نہمیہ بھی سرگرم تھا، لہٰذا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے اس جگہ جانے کی اجازت مانگی جہاں دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس علاقائی ارباب اختیار کے لیے خط دے، اور پھر اس نے وہاں کے علاقائی لکڑی کاٹنے والوں کے لیے بھی خط مانگ لیا تاکہ وہ لکڑی حاصل کر سکے۔ اس کے پاس ایک منصوبہ تھا اور وہ گیا اور پھر بہت سے اور لوگوں سے بات کی۔ اس نے کچھ اور لوگوں میں تحریک پیدا کی اور کہا کہ یروشلم کی حالت بہت خراب ہے، میرے ساتھ آؤ کیونکہ ہمیں اس کی دیوار دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اب سنیں، بعض اوقات جب کوئی مسئلہ آپ کے لیے بہت بڑا ہو تو کیوں نہ کچھ سرگرم لوگوں کے پاس جائیں، کچھ اور طرح کے مردہ، غیر فعال، سست ایماندار جو کچھ بھی نہیں کر رہے سوا اس شکایت کے کہ باقی سب کیا نہیں کر رہے۔ آپ ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ دیکھیں یہاں ضرورت ہے اور میں اکیلا اسے پورا نہیں کر سکتا؟ کیوں آپ بھی اس میں شامل نہیں ہو جاتے؟ آپ جانتے کہ لوگوں کے ایک گروہ کو کچھ کرنے پر ابھارنے کے لیے صرف ایک ہی شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ نے سنا؟ ایک گروہ کو ابھارنے کے لیے صرف ایک شخص درکار ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں بتائے کہ کیا کریں۔ وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں جو اس گروپ کو منظم کرے اور کہے آئیے ان لوگوں کی مدد کریں۔ اور سچ میں جب آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع کرتے تو آپ کے اندر جوش کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ تخلیق کرنے والا خدا آپ کو قوت محض کچھ نہ کرنے کے لیے نہیں دے گا، وہ کچھ کرنے کے لیے قوت دیتا ہے۔ لہٰذا ٹھیک ہے، ان کے پاس جوش و جذبہ ہے، ان کے پاس خواب اور منصوبہ ہے، ان کے پاس اجازت بھی ہے، اور اب وہ جاتے ہیں اور کام کا آغاز کرنے کو تیار ہیں۔ اب آئیے نہمیہ 2 باب کی 10ویں آیت دیکھتے ہیں۔ اور جب سنبل، ہرونی اور امونی غلام طوبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں آیا ہے، یعنی ان کی خوشحالی اور بھلائی کا خواہاں ہے، تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے۔ اب آپ سنبل ہورانی کی جگہ ابلیس کو رکھ سکتے ہیں، اور امونی غلام طوبیہ کی جگہ ہم ابلیس کی چھوٹی بدروحوں کو رکھ سکتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ جب لوگ ہمیں اس سے روکیں گے جو خدا ہمیں کرنے کے لیے بلاتا ہے، یا جب ہم کچھ تعمیر کرتے ہیں اور دشمن ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جب ہم کچھ شروع کرتے ہیں اور لوگ، یہ ہمیشہ ابلیس ہوتا ہے جو لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اور اس کہانی میں یہ اور طوبیہ تھے، اور وہ رنجیدہ تھے۔ دشمن ہمیشہ رنجیدہ ہوتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ اوپر رکھیں۔ آپ میں سے کتنی دوسری طرف سے مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں؟ اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، دیکھا، یہ مشکل کے پہاڑ بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور چھوٹے بھی، لیکن یہ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اب آئیے 2 باب، نہمیہ 2 باب 17ویں آیت۔ اب میں نے بہت سے حوالے یہاں لکھے ہوئے ہیں لیکن میں سارا وقت انہیں یہاں پڑھنے میں نہیں گزار سکتی، لہٰذا صرف اہم حصے پڑھیں گے
تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں. آپ نے دیکھا کہ جب ہم زندگی میں بگاڑ دیکھتے ہیں تو خدا کی طرف ہمارا یہ فرض ہے کہ اسے دوبارہ بنانے کی کوشش کریں. میرے خیال میں جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا اور جو قیمت ادا کی، اس کے بعد یہ اس کی بے عزتی ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور جوئے میں بندھے رہیں اور اس گڑھے میں گرے رہیں جو ابلیس نے ان کے لیے کھودا ہے. اگر آپ اپنے لیے نہیں نکلنا چاہتے تو یسوع ہی کی خاطر نکلیں. آمین. اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھیں. 19ویں آیت. اب یہاں دوبارہ ابلیس اور اس کی بدروحیں آتی ہیں. پر جب سنبلت، ہورونی اور امونی، غلام طوبیہ اور عربی چشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹوں میں اڑانے اور ہماری غارت کر کے کہنے لگے تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ سو اب انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور کوئی ان پر ہنس رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ جو سوچ رہے ہو نہیں ہوگا. کیا کبھی آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کو ٹھیک کریں گے اور شاید کوئی اچھا دوست یا کوئی آپ کو نزدیکی شخص جسے آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، شاید خاموشی سے آپ کو پیغام دے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ میرے پر تو لوگ واقعی ہنسے تھے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ میری زندگی کے لیے خدا کی بلاہٹ ہے، میرا مطلب ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک چرچ کی کیمپ فائر میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مارش میلو اور گوشت بھون رہے تھے اور ہم کوئی 4-5 لوگ تھے اور بس میں نے کہا کہ میں نے رویا دیکھی ہے کہ میں خدا کا کلام سناؤں گی اور خدا مجھے استعمال کرے گا اور میری زندگی بحال ہوگی، اور میں بہت پرجوش تھی. تب ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کیا تم واقعی یہ کہہ رہی ہو؟ کسی نے بتایا کہ تم نے کہا ہے کہ تمہارے خیال میں تم ایک بڑی منسٹری قائم کرو گی. کیا تم نے واقعی یہ کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور میں بہت خوش ہوں. میں واقعی ایمان رکھتی ہوں کہ خدا مجھے استعمال کرے گا. اور اس عورت نے میری طرف دیکھا اور کہا خیر تمہیں سچ بات بتاؤں، ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کہے کہ ہم بات کر رہے تھے تو کوئی مشکل ضرور کھڑی ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑی دیانت داری سے کہیں گے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کام کے لیے تم ایک موزوں شخصیت ہو. خیر آپ جانتے ہیں کہ میں اب بھی یہاں ہوں. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں نہمیہ کے 4 باب پر. لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا، اب ہم جانتے ہیں کہ سنبلت یہاں ابلیس کی نمائندگی کر رہا ہے. جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا تعمیر کر رہے ہیں، اگر آپ کچھ بھی بحال کر رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصہ ہوا اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا. اب وہ اسے دوسرے لیول پر لے جا رہا ہے. پہلے درجے پر وہ رنجیدہ ہوا کیونکہ وہ دیوار تعمیر کر رہے تھے، پھر اس نے ان کا مذاق اڑایا کیونکہ وہ تعمیر کر رہے تھے. اب یہ صریحاً پاگل پن ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ابلیس جب کچھ چیزوں کے ذریعے ہمیں روک نہیں پاتا تو وہ صاف صاف غصہ دکھاتا ہے. وہ کچھ بڑی بندوقیں نکال لیتا ہے اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ تحقیر کرنا ہے اور ادنا کرنا ہے. یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نئے کر دیں گے؟ اور وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے اور کرتے رہے. لیکن اس سے نہمیہ نہیں رکا. نہمیہ 6 آیت. غرض ہم دیوار بناتے رہے اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے. پر جب سنبلت یعنی ابلیس اور طوبیہ، عربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور دراڑیں بند ہونے لگی تو وہ جل گئے اور سبھوں نے مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کرے. کیا کوئی جانتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ رک نہیں رہا اور آپ میں سے کچھ کو اپنی زندگی میں یہ سب نظر آ رہا ہوگا. آپ مخالف نمبر 1 میں سے گزر گئے، آپ مخالف نمبر 2 میں سے بھی گزر گئے اور آپ کہتے ہیں خدایا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں درست کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں ایک مسئلے کے بعد دوسرے مسئلے کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہوں؟ شاید خدا تو اس میں نہیں ہے. میرا خیال مجھے یہ خیال چھوڑ دینا چاہیے.
خدا میں تو سمجھ رہی تھی کہ تو اس میں، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ اس قدر مشکل ہوگا۔ رکیں، آپ ان جائنٹس کو ہرا سکتے ہیں، آپ ان مشکلات کو ہرا سکتے ہیں، آپ بزدل نہ ہو۔ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ دیانتداری سے سوچتے ہیں کہ میں اور ڈیو یا کوئی بھی جس کی ایک بڑی منسٹری ہے جو واقعی بہت سے لوگوں کی مدد کر رہی ہے، کیا آپ سوچتے ہیں کہ جب ہم نے 38 سال پہلے کہا کہ ہم اسے شروع کرنا چاہتے ہیں اور میں نے اپنے گھر کے تہہ خانے سے اس کا آغاز کیا، تو کیا آپ واقعی یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچے؟ کسی مخالفت کے، اور بغیر کسی سنبلت کے، اور بغیر کسی توبیہ کے، اور بہت سے اور لوگوں کے جو ہمارے خلاف کھڑے ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ ہم جتنے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ اور مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ دوستو، بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا کون ہے، اور کہ جو ہم میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، اور یہ کہ کوئی ہتھیار جو میرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا۔ میری زندگی میں شاید ایک بھی دن ایسا نہیں آیا جب میں نے اونچی آواز میں اقرار نہ کیا ہو، لیکن جو مجھ میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ جو دنیا میں ہے مسیح میں مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے۔ کوئی ہتھیار جو میرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں میرے خلاف چلے گی میں اسے مجرم ٹھہراؤں گی۔ میں نے جس کا آغاز کیا اسے مکمل کروں گی۔ اور میں آپ سے یہ کہوں گی، اور میں اس بارے میں زیادہ دلیر ہوں گی، کہ اگر آپ کوئی کام مکمل کرنے کی خواہش نہیں رکھتے تو اسے شروع بھی نہ کریں۔ کیونکہ میں چھوٹے آغاز سے بہت تنگ ہوں۔ اچھا، میرے خیال ہے میں یہ کروں گی، میرا خیال ہے بہت مشکل ہے۔ اچھا، میں یہ کروں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اچھا کھانا کھا لینے کے بعد ڈائٹ پر جانا آسان ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ورزش کا منصوبہ بنانا اس وقت آسان ہے جب آپ اس قدر تھکے نہ ہوں کہ آپ بدبودار ہو جائیں، آپ ٹوائلٹ پر بیٹھ کر اٹھنے کے بھی لائق نہ ہوں۔ جب میں نے ایکسرسائز شروع کی تو مجھے لگا میں مر ہی جاؤں گی۔ واقعی سچ ہے کہ 2 سال تک میرا جسم بری طرح دکھتا تھا۔ میں نے 63 سال کی عمر میں ورزش شروع کی۔ ابلیس نے مجھے نہیں بتایا ہوگا کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ ابھی میں 70 سال کی ہوں اور ہفتے میں 3 بار وزن اٹھا کر ایکسرسائز کرتی ہوں۔ مجھے تو یوں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں میرا مسل، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ میں ہوا میں مکے مارنے والی نہیں۔ یہ بات مجھے جوش دلاتی ہے کہ میں دشمن کو بتاؤں کہ میں ابھی خاتمے کی طرف نہیں جا رہی، میں ابھی بھی مضبوط ہوں اور خدا کے لیے بہترین کام کر سکتی ہوں اپنی زندگی کے آخری برسوں میں بھی، اور میرا ایمان ہے کہ پچھلے دنوں کا جلال پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ آمین۔ خیر، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کسی بڑی مشکل کا سامنا کر رہے ہوں اپنی اس کوشش میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں۔ آج یاد رکھیں کہ آپ کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں بن سکا۔ خدا کے دیے گئے خصوصی کام کے دوران اپنے اوپر کلام کو دہرائیں۔